بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ افغانستان میں جس طرح سے صورتحال تبدیل ہوئی ہے، طالبان نے کنٹرول سنبھالا ہے، اب وہ جو سیاسی امور ہیں اس پہ پیش رفت ہو رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ حامد کرزئی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، عبداللہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے، ٹیلی ویژن چینلز بھی کھل گئے ہیں، خواتین ان ٹیلی ویژن چینلز پہ نظر آ رہی ہیں، نہ صرف یہ کہ اسٹوڈیو میں نظر آ رہی ہیں بلکہ جو شاہراہیں ہیں وہاں سے بھی رپورٹنگ کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو خدشات تھے، یعنی ویسٹ کو اور امریکہ کو کہ جی طالبان جو ہے وہ تبدیل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ اب تک جو بھی ان کا رویہ رہا ہے انہوں نے اپنے آپ کو خاصا میچیور پروف کیا ہے اور بتایا ہے کہ انہوں نے ماضی سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں۔ اب یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے افغانستان کی، اس سے ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ افغان وار کے اثرات، پھر اس کے بعد جو صورتحال ہوئی ہیں اس کے اثرات جس طرح سے ہوئے ہیں اس میں سے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ منفی اثرات مرتب ہوئے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ اب جو پاکستانی معاشرہ ہے وہ اسے کس طرح سے دیکھے گا؟ انسپریشن حاصل ہوگی کہ کس طرح سے انہوں نے 20 سال کی جدوجہد کر کے ایک سپر پاور کو شکست دی ہے، وہ انسپریشن جو ہے وہ پازیٹیو ہوگی یا وہ نیگیٹو ہوگی؟ پھر طالبان کی جو یہ کامیابی ہے اس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے یا ہمیں پریشان ہونا چاہیے؟ پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ طالبان نے امریکہ کو شکست دے کر کامیابی حاصل کی ہے یا امریکہ کو ساتھ ملا کر کامیابی حاصل کی ہے؟ پھر یہ بھی سوال ہے کہ یہ نظریے کی جیت ہوئی ہے یا نظریہ ضرورت کی جیت ہوئی ہے؟ پھر یہ بھی سوال ہے کہ اس سے کیا پاکستان کی جو ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو روم ملے گا یا نہیں ملے گا؟ پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے ساتھ ساتھ کہ جو نیگیٹو امیجز آئے تھے افغانستان کے اندر طالبان کے پہلے دور حکومت میں، اس کے اثرات یہاں پر جو ہمارے مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں اور جو مذہبی طبقات ہیں اس کے اوپر بھی ایک منفی اثرات مرتب ہوئے تھے۔ اب جب افغانستان سے اگر اچھے ویژولز آتے ہیں، اچھی چیزیں آتی ہیں، تو کیا اس کے مثبت اثرات ہماری مذہبی سیاسی جماعتوں کے اوپر اور ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے اس کے اوپر اسی طریقے سے مثبت اثرات مرتب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر طالبان جو ہے افغانستان کے اندر بہت اچھا پرفارم کر دیتے ہیں کہ اسلامی فلاحی ریاست جو کہ جس کی وہ بات کر رہے ہیں وہ وہاں پہ قائم ہو جاتی ہے، امن قائم ہوتی ہے، اچھی گورننس کرتے ہیں، تو پھر اس سے پاکستان کے اندر جو ہماری جو ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو کتنا ایڈوانٹیج ہوگا، جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو کتنا بڑا تھریٹ ہوگا؟ لوگ کہیں گے کہ جی افغانستان کے اندر اگر طالبان اچھی حکومت کر سکتے ہیں تو پھر کیوں نہیں پاکستان کے اندر جو ہے ان خیالات سے ملتے ہوئے لوگ جو ہے اچھی حکومت کریں؟ تو یہ بہت سارے ایف اینڈ بٹس ہیں۔ آج کے پروگرام میں میری خواہش یہ ہے کہ انہی معاملات کے اوپر گفتگو کریں، کیونکہ ویسے ہم جنرل باتیں بہت ساری کرتے رہتے ہیں۔ میرے ساتھ بہت ہی معزز پینل موجود ہیں۔ لاہور سے مجھے جوائن کر رہے ہیں جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل محترم جناب امیر العظیم صاحب، اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں پی ڈی ایم کے ترجمان، جمعیت علماء اسلام کے رہنما محترم جناب سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب، میرے ساتھ اسلام آباد میں ہی موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات محترم جناب احمد جواد صاحب۔ امیر العظیم صاحب، یہ بہت سارے سوال ہیں، ہم آہستہ آہستہ ان پہ بات کریں گے۔ پہلے تو یہ ہے کہ جی اب تبدیلی آئی افغانستان کے اندر، اب پاکستان میں ایک بچہ ہے جو کہ ینگ ایج میں ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جی کلاشنکوف کے ذریعے ایک سپر پاور کو شکست دیتے ہیں 20 سالہ جدوجہد کے اندر، تو یہ انسپریشن یہاں بھی تو آ سکتی ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاں جو ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کہتی ہے کہ جی پاکستان میں امریکی پٹھوؤں کی حکومت ہے یا یورپی پٹھوؤں کی حکومت ہے، تو جب سپر پاور امریکہ کو شکست دی جا سکتی ہے تو پھر اسلحے کے زور پر یا طاقت کے زور پر امریکی پٹھوؤں کو کیوں نہیں شکست دی جا سکتی؟ تو یہ اگر خیال پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ یہ خیال جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ یہ کچھ خدشات ہیں کہ جو بین الاقوامی سطح پہ اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ خدشات پہلے بھی اٹھائے گئے۔ آج سے 20 برس پہلے جب روسی اسکڈ کو افغان قوم نے شکست دی تھی اور روس وہاں سے پسپا ہوا تھا، تو اس وقت بھی یہ سوالات اٹھائے گئے تھے کہ پتہ نہیں جو جہاد کا ترانہ اب گونجے گا وہ کیا شکل اختیار کرے گا، اور وہ جو ولولہ اور وہ جو جذبہ پھوٹ سکتا تھا پاکستان میں یا امت مسلمہ کو، اس کو روکنے کے لیے ایک سین جو ہے نا وہ کریٹ ہوا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ ایمان اور جہاد نے روسی اسکڈ کو بھی شکست دی تھی اور آج بھی امریکی ڈرونز کو ایمان اور جہاد نے شکست دیا، کلاشنکوف نے شکست دی تھی۔ ٹھیک، کلاشنکوف اور اتنے بڑے طیارے اور مطلب کوئی چیز ہی نہیں ہے اس کے ساتھ، اور کلاشنکوف کہاں کی، ان کے پاس تو توڑے دار بندوقیں تھی، انہوں نے تو اگر کلاشنکوف چلائی بھی ہے تو وہ امریکیوں سے چھین چھین کے چلائی ہے نا۔ تو اصل تو ہے ایمان اور جہاد، جس نے یہ کامیابی 10-20 سال پہلے بھی حاصل کی تھی، آج پھر حاصل کر لی ہے۔ اب حکمت اور دانائی یہ پریویل کرتی ہے کہ نہیں کرتی، انشاءاللہ کرے گی، اور اس کے نتیجے میں پاکستانی نسل کے اندر بھی اور پوری امت مسلمہ کے اندر بھی ایک ولولہ اور ایک جذبہ ضرور پیدا ہوگا کہ ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنی سوسائٹی کو اپنے نقطہ نظر کے مطابق، اپنے کلچر کے مطابق، اپنے ایمان کے مطابق جو ہے وہ پروان چڑھانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا کو اب یہ سبق لے لینا چاہیے کہ یہ جو زبردستی ہم کسی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو کلچر بدلنے کی، ان کو تعلیم یافتہ بنانے کی، ان کو جمہوریت یافتہ بنانے کی، جو ہم ڈرونز کے ذریعے یا کلاشنکوف کے ذریعے یا ہتھوڑی کے ذریعے قوموں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ختم کریں، لوگوں کو موقع دیں، حق کے خود ارادیت کو پریویل کرنا چاہیے۔ حافظ صاحب کہتے ہیں کہ تبدیلی ہوگی مگر یہ ایمان مستحکم ہوا ہے، اور طاقت کے زور کے اوپر کلچر یا روایات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یہ پروو ہوا ہے۔ امیر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں حافظ صاححب، جو بائیڈن نے جو تقریر کی، اس نے تقریر میں ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم القاعدہ کے خاتمے کے لیے اور اسامہ بن لادن کو شفایستی سے مٹھانے کے لیے، لیکن افغان قوم اور افغان نیشن کو بدلنے کے لیے ہم نہیں گئے تھے۔ بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر بدلنے کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان کے 3 کروڑ 60 لاکھ آبادی ہے، ان سب کو مروانا ہے، اس کے نتیجے میں ایک نئی جنریشن پیدا کرنا ہے، پھر آپ بے شک اپنے تعلیمی اداروں میں اپنے کلچر کے مطابق اپنے روایات اقدار یہاں کر کے مسلط کر کے ایک نئی جنریشن، ایک نئی اقدار روایات، یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کوشش بھی کرے، یعنی اس کے لیے سالہ سال، میرے خیال میں صدیوں کی ضرورت ہے، لیکن افغانستان جیسی قوم، افغانستان میں رہنے والے افغانی اور پشتون، ازبک، تاجک جو بھی ہو، اس میں ایز اے روایات، اقدار، ان کی کلچر، ان کی ثقافت کو تبدیل کرنا بزور بازو، بارود کے ذریعے یا کسی اور تربیت کے ذریعے، یہ ناممکن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر آپ تاریخ میں جا کے دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آج کے مولوی، آج کے طالبان کو میں اس کیپیسٹی میں دیکھتا ہوں جو خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، ممکن بھی نہیں ہے، بالکل اس زمانے میں بھی نہیں دیکھ سکتا ہوں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اس میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن آج کے جو افغانستان میں طالبان ہے یا جو کنٹرول ہے آج ان کی عسکری طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی، آج کے معاشرے میں، افغانستان کے معاشرے میں اس سے پیشرو جتنے بھی لوگ تھے، ان کو دیکھ کر اور ان کو دیکھ کر آپ ایک موازنہ کر سکتے ہیں۔ اس کے پشت پر طاقت کار فرماتی، بندوق کی طاقت، بارود کی طاقت، اسلحے کی قوت، کلاشنکوف کی قوت، حکومت کی طاقت، پوری دنیا کی وسائل اور دولت کی طاقت، امریکہ کی چھتری میں، نیٹو کی صورت میں۔ دوسری طرف خود جو بائیڈن کہتے ہیں، اگر میں کہوں تو لوگ یہ کہیں گے کہ حافظ حمداللہ ایک سافٹ کارنر رکھتا ہے طالبان کے لیے۔ خود جو بائیڈن کہتے ہیں کہ وہ طالبان جو 20 سال میں ان کے خلاف لڑا، 22,000 ارب ڈالر میں نے افغانستان میں خرچ کیے، اور صرف 1,000 ارب ڈالر 3 لاکھ فوج افغانستان میں لڑنے کے لیے تیاری پہ لگے، لیکن وہ ریت کی دیوار ثابت ہو گئی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا B-52 بھی کام نہیں آیا، آپ کا دولت بھی کام نہیں آیا، آپ کی طاقت بھی کام نہیں آئی، آپ کی افرادی قوت لا تعداد 48 ممالک پر مشتمل وہ بھی کام نہیں آیا۔ یہ کیوں؟ آپ خود کہتے ہیں، جو بائیڈن کہتے ہیں کہ یہ بے ساز، بے سر، بے سامان
طالبان نے 3 لاکھ فوج کو شکست دی، جو میں نے اتنے اربوں ڈالر خرچ کیے اس پر، لہٰذا میں تو نہیں لڑ سکتا ہوں جب وہ نہیں لڑیں گے۔ یہ کیوں؟ انہوں نے افغان کی تاریخ پڑھا ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جتنے بھی افغان ہیں وہاں اکثریت وہ کسی بھی رجیم کو، بیرونی طاقت اور قوت کو اپنے خطے پر، اپنے سرزمین پر افغان کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ تاریخ ہے، ان کی تاریخ گواہی دیتا ہے۔ اور اگر اسلام کی تاریخ میں آپ دیکھیے 2 قوتیں ہمیشہ آئی ہیں، 2 قوتیں، ایک حق کی قوت، ایک باطل کی قوت، یہ آئی ہے۔ اور حق ہمیشہ بے سر و سامان، بغیر کسی وسائل کے، اور باطل کی قوت اس میں وسائل، دولت، حکومت، طاقت۔ آپ موسیٰ علیہ السلام ایک طرف، فرعون دوسری طرف، وہاں حکومت بھی ہے، قومیت بھی ہے، لشکر اور فوج بھی ہے، قرآن کا حکم آ گیا، جعل حق و زہق یعنی انا ربکم الاعلی، انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ یہ تو طاقت کے نتیجے میں گھمنڈ، تکبر۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ 2 گالیاں دی انہوں نے، بلکہ 3 گالیاں دی۔ ایک گالی یہ دی کہ یہ خوار ہے، غریب ہے، مسکین ہے، یہ میرے مقابلے کے لیے کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ آپ خود دیکھیے، نہ دولت ہے، نہ حکومت ہے، نہ قومیت ہے، نہ نسب ہے۔ دوسری بات کیا کی؟ ولا یکاد یبین، یہ گنگا بھی ہے۔ گنگے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بول نہیں سکتا ہے، یعنی لوگوں کو سمجھا نہیں سکتا ہے، دنیا کی سیاست کو نہیں سمجھتا۔ تیسری بات کی کیا کی؟ فساد فی الارض پھیلا رہے ہیں، یعنی دہشت گردی کر رہے ہیں۔ یعنی یہ خوار اور غریب بھی ہے، اس میں سمجھانے کی قوت نہیں ہے، آج کی زبان میں وہ سیاسی فہم و فراست اس میں نہیں ہے۔ تیسری بات، یہ دہشت گرد ہے، زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، لہٰذا یہ حق نہیں رکھتا کہ یہ انسانیت کی اور اقوام کی قیادت کرے۔ لہٰذا افغانستان کو اس صورتحال میں دیکھیے، موسیٰ اور فرعون کی نقشہ آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا نقشہ آپ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل، ابو لہب، قیصر اور کسریٰ، اس وقت کے سپر پاور، وہ نقشہ آپ کے سامنے۔ آپ آئیے اس خطے میں آئیے، انگریز سے مقابلہ کس نے کیا؟ ٹھیک بات، انگریز سے مقابلہ بے سر و بے سامان کن لوگوں نے کیا؟ ان لوگوں نے کیا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھے۔ ہزاروں علماء درختوں پہ لٹکا دیے گئے۔ اس جدوجہد کے نتیجے میں وہ برٹش جو پوری دنیا پر رول کر رہی تھی، وہ شکست کا تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ افغان کی جو سرزمین ہے، ان کی جو پتھر ہے، مولانا عبید اللہ سندھی نے کہا کہ انہوں نے کابل میں 7 سال ہو رہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ افغانستان کے لوگ غیرت مند اور جنگجو لوگ ہیں وہ، لہٰذا 20 سال لڑتے آخر امریکہ مذاکرات کے ٹیبل پہ آ گیا۔ مذاکرات کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا۔ ٹھیک، احمد جواد صاحب، انسپریشن پاکستانی جو یوتھ ہے، کیونکہ آپ ایک ایسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو کہتی جی یوتھ کی سب سے بڑی نمائندگی، وہ انسپریشن کیا لے گی اس پورے سینیریو سے؟ دیکھیں، ایک تو انسپریشن یہ ہے کہ آپ کا اگر ایمان مضبوط ہو، آپ میں عزم ہو، استقلال ہو، اور آپ اپنے موقف پہ، اپنے صحیح موقف کے اوپر، سچ کے اوپر آپ کھڑے ہوتے ہیں، تو فتح آپ کو ملتی ہے۔ ایک تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے بڑی انسپریشن ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارا اس وقت جو افغانستان کے حوالے سے ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ سیاسی پرسپیکٹیو اس وقت جو ہے، جو ایمرج ہو رہا ہے، اور اس کا پاکستان کے اوپر امپیکٹ کیا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنی تقریباً کوئی 50 سال کی اگر ہسٹری دیکھیں، جس میں 2 دفعہ افغانستان کی سچویشن جو ہے جہاں پہ امریکہ نے جنگیں لڑیں اور ہم اس کے پارٹنر تھے، تو ان 2 سٹیجز کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک تیسری سٹیج ہے، اور اس میں پہلی دفعہ پاکستان کی حکومت امریکہ سے بالا تر ہو کر اپنے انڈیپینڈنٹ اس نے فیصلے کیے، اپنی پالیسی کو خود مرتب کیا اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا۔ اب اس میں آپ فرق اس کا یہ دیکھ سکتے ہیں اس پالیسی کا، کہ اس وقت امریکہ اور ویسٹ
وہ آپ کو نروس بھی نظر آ رہا ہے، وہ آپ کو ورڈ بھی نظر آ رہا ہے، وہ ہیوملیٹڈ بھی اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں، ان کے اوپر تنقید بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ دوسری طرف اگر آپ انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں تو انڈیا کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ 73 سال میں اس سے زیادہ ہیوملیشن جو ہے یا امبیرسمنٹ جو ہے یا نقصان جو ہے نام بھی کوئی نہیں لے رہا، وہ انڈیا کو نہیں ہوا۔ یعنی کہ ایک ڈارک ٹنل میں وہ چل رہے تھے 20 سال سے، اس میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی اور ان کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے افغانستان کو ایک فتح کر لی ہے اپنے حساب سے، اور ہم اس سرزمین کو پاکستان کے اگینسٹ استعمال کرتے رہیں گے۔ پچھلے 20 سال سے تو وہ کر رہے تھے۔ ہمارا یوتھ کیسے دیکھے گا احمد جواد صاحب، یہ بتائیں، وہ دیکھے گا کہ یار وہاں کے نوجوانوں نے لڑ کے اپنی سرزمین حاصل کی ہے، ہمارا نوجوان کے لیے اس میں کیا ہے؟ پازیٹیوٹی ہے، نیگیٹیوٹی ہے، کیا؟ دیکھیں ہمارے اور ان کے حالات میں بڑا فرق ہے۔ ٹھیک، افغانستان میں 2 دفعہ باہر سے ایک ملک نے آ کے ملٹری اپنی لا کے اس ملک کو ٹیک اوور کیا، اس پہ قبضہ کیا۔ ہمارے ہاں تو ابھی ایسی کبھی کوئی صورتحال نہیں ہوئی۔ ہماری اپنی انٹرنل انسٹیبلٹیز ہو سکتی ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹیز ہو سکتی ہیں، ڈفرینس آف اوپینینز ہو سکتے ہیں، ہم پولیٹیکل ریزولوشن کی تلاش میں ہیں، جبکہ افغانستان کی سچویشن بالکل آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے۔ وہ تو پچھلے 50 سال سے اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پہلے کو 20-25 سال انہوں نے وہ سوویت یونین اور اس کے بعد جو امپیکٹ تھا اس کو وہ جھیلتے رہے، پھر اس کے بعد مشرف کے دور میں، اور پھر جو امریکہ کے ساتھ دہشت گردی کی جنگ، اس میں 20-25 سال ان کو لگ گئے۔ تو ان کی صورتحال ایک بڑی ڈیفرنٹ ہے، وہ ایک سروائیول کی جنگ ہے۔ ہمارے لیے جو میں نے آپ سے جیسے کہا ہے کہ ہمارے لیے یہ سبق ہی جو ہے وہ یہ کافی ہے، جس کا ہم نے آغاز تو آلریڈی کر دیا ہے کہ پہلے تو ہم امریکہ سے پوچھ کے چلتے رہے نا۔ پچھلی 2 جو سٹیجز آئی تھیں، چاہے وہ افغانستان کا جہاد تھا یا وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی، وہاں تو امریکہ ہمیں بتاتا تھا کیا کرنا ہے اور ہم وہ کرتے تھے۔ لیکن اس دفعہ ہم اپنے دماغ سے اپنے انٹرسٹ کو، نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے ہم اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں، اور اس کا آغاز اچھا ہو گیا ہے۔ اور آئندہ بھی ہمیں جو ہے اپنے نیشنل، اور اس میں اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں ہزاروں میل دور امریکہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی اس ریجن کے اندر کیا اہمیت ہے؟ اس ریجن کے اندر اہمیت کس کی ہے؟ وہ ایران کی ہے، وہ ٹرکی کی ہے، وہ چائنا کی ہے، وہ روس کی ہے، وہ سینٹرل ایشین سٹیٹس کی ہے۔ ہمیں ان ریجنل پاورز کے ساتھ جو ہے ریجنل کنسنسس پیدا کرنا چاہیے۔ ان کو پیر رکھنے کا موقع بھی تو ہم ہی نے دیا نا احمد جواد۔ وہ ہماری ماضی کی غلطیاں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب ایک اچھا آغاز ہو چکا ہے۔ کل ہم نے آج سے 20 سال بعد یہ نہ کہہ رہے ہوں کہ جی ہماری غلطی تھی، ہم نے یہ کر دیا، کیونکہ ہم تو پھر بعد میں سوری کر کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ امیر العظیم صاحب، اب ایک اور بحث ہے، وہ یہ ہے کہ طالبان نے امریکہ کو شکست دی ہے یا امریکہ کے ساتھ مل کر کامیابی حاصل کی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جی بہت ساری امریکہ مذاکرات کرتا رہا، وہ چاہے کسی بھی سینیریو کی وجہ سے ہو، اور اس مذاکرات کے نتیجے میں اب اشرف غنی صاحب گئے ہیں، کچھ اور گئے ہیں، تو ان سب چیزوں میں امریکنز اور طالبان ایک پیج پہ تھے۔ نظریے کی جیت ضرور ہوئی ہے، مگر نظریہ ضرورت کے تحت نظریے کی جیت ہوئی ہے۔ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ طالبان تو جیت چکے تھے اور امریکہ اپنی ہار مان گیا تھا۔ ٹھیک، اور جب یہ نتیجہ سامنے آ گیا تھا 2-2.5 سال پہلے بھی، تو پچھلے صدر امریکہ کی موجودگی کے اندر جب دوحہ کے اندر مذاکرات ہوئے تو وہاں پر جو طالبان نے اپنے دفتر کا آغاز کیا، امارت اسلامی افغانستان کا بورڈ لگایا، اور جس کی بنیاد کے اوپر جو یہاں کابل حکومت تھی وہ جزبز ہونی شروع ہو گئی، اور اس کو ہندوستان نے بھی بہت برا محسوس کیا۔ تو بہرحال امریکی کچھ پیچھے ہٹ گئے، اس کے بعد دوبارہ پھر آغاز ہوا، اور انہوں نے کابل گورنمنٹ کو بائی پاس کرتے ہوئے یہ سارے مذاکرات کیے۔ امریکہ جنگ ہار چکا تھا، صرف یہ ہوا ہے کہ اگر کہیں کوئی مذاکرات ہوئے تو ایک دوسرے کو رعایتیں دی گئیں کہ میں تمہیں نہیں چھیڑوں گا اور تم مجھے نہ چھیڑنا۔ اور یہ کام افغانستان میں اس سے پہلے بھی ہوا ہے، جب روس پسپائی کی طرف جا رہا تھا تو امریکہ اور روس کے درمیان مذاکرات ہوئے، اور روس نے یہ کہا کہ میرا پیچھا نہ کیا جائے، مجھے آسانی سے نکلنے دیا جائے، اور امریکہ نے روس سے یہ کہا کہ آپ اپنے نیوکلیئر اتنے ہیڈز جو ہے وہ ضائع کر دو گے، اور یہ کرو گے اور یہ نہیں کرو گے۔ تو یہ ساری چیزیں تو جو ہے وہ جنگ کے نتیجے میں ہی ہوئی ہیں۔ تو فتح یاب تو جنگ کی صورت میں طالبان ہوئے ہیں، اور ان کی اس کامیابی سے صرف پاکستان ہی نہیں، پوری امت مسلمہ میں ایک سبق مل گیا ہے کہ بھئی اپنے نظریے کی اور اپنے جغرافیے کی حفاظت جو ہے وہ صرف
کوئی حکمران نہیں کریں گے، ہمیں خود آگے بڑھ کے اپنی جدوجہد کرنی چاہیے۔ اسے ہم جہاد کا نام دیتے ہیں اور دنیا اسے جو ہے وہ سیلف ریلائنس یعنی اسے کوئی سیلف ڈٹرمنیشن کا نام دیتی ہے، حق خود ارادیت کا نام دیتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ تو جو ہے وہ طالبان جیتے ہیں، صرف جو اختتام ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی ڈپلومیسی کے نتیجے میں ہمارے سامنے آ گیا، اور یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، اور بڑی دانائی اور حکمت کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے افغانستان کے اندر پاور کنٹرول کر لیے۔ امیر صاحب، یہ جو آپ نے ایک نقطہ اٹھایا کہ جی یہ جو مسلم امہ ہے یا مسلم ممالک کے عوام ہیں ان کو جو ہے وہ ایک سبق ملا ہے کہ وہ حکمران کیسی ہوں، تو اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ کیونکہ ہم یہ بحث کرتے رہے ہیں کہ مسلم امہ کچھ اور چاہتی ہے، لیکن مسلم حکمران جو ہیں، مسلم دنیا کے یا مسلم ممالک کے حکمران، وہ ان کی خواہشات کے برخلاف کٹ پتلیوں کے طور پر آپریٹ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، اور یہ تو تاریخ ہے نا ہماری۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کابل کی اس وقت کی صورتحال کے بعد میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ پوری مسلم دنیا کے اندر کوئی نیا سکوت نہیں ہوگا، کوئی نیا ڈھاکہ فال نہیں ہوگا، کوئی کابل کے اندر آ کر طاقتیں نہیں بیٹھیں گی۔ آئندہ ان تمام جگہوں پر جہاں جہاں کوئی باہر کی طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں، چاہے وہ کشمیر ہو، وہ فلسطین ہو، وہ عراق ہو، وہ شام ہو، یہاں سے ان سب لوگوں کو جو مغرب کے پروردہ ہیں انہیں بالآخر نکلنا پڑے گا۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے، یہ پاکستان کے لیے سبق نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کے لیے سبق ہے۔ ٹھیک، میں ایک وقفہ لے لوں حافظ صاحب، وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر جو امیر العظیم صاحب نے بات کی ہے تو اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، امیر العظیم صاحب، سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب، احمد جواد صاحب میرے مہمان ہیں۔ حافظ صاحب، بریک پہ جانے سے قبل امیر العظیم صاحب نے کہا کہ جو مسلم امہ ہے ان کو مطلب ایک امید کی صورت نظر آئی ہے کہ جی ٹھیک ہے، آپ اگر حکمراں کیسے بھی ہو آپ کھڑے ہو جائیں تو پھر آپ چیزوں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ وہاں تو چلیں بیرونی حکمراں تھے، کچھ اور تھے جو بعض اسلامی ممالک ہیں وہاں کے، تو آپ کے اپنے ہی حکمراں ہیں، ان کے خلاف ریزسٹ کرنا، کھڑا ہونا ممکن ہے؟ اور کیا وہاں کے سینیریو اور اس کا کمپیریزن کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے حافظ صاحب، بات یہ ہے حکمران سے تو کبھی بھی یہ توقع نہیں کرنا کہ وہ طاقت کے سامنے مقابلے کے طور پر ایک مزاحم کی صورت میں وہ کھڑے ہو جائے۔ یہ تصور کرنا بھی میرے خیال میں محال ہے۔ ہمارے سامنے سب کچھ، یہ جو دنیا میں مسلم امہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا، آپ نے بات کی کہ مسلم امہ کی رائے کچھ اور ہے۔ آج پاکستان میں ریفرنڈم کریں، چین اور امریکہ کو سامنے رکھیں اور 22 کروڑ عوام سے پوچھئے کہ امریکہ دوست ہے یا چین دوست ہے پاکستان کا، لوگ کیا فیصلہ کریں گے؟ چین کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ یہ کیوں؟ بالکل، یہ رائے کیوں بنی جب قوم اس طرف ہے لیکن حکمران فیصلہ کر سکتا ہے؟ حکمران یہ فیصلہ نہیں کریں گے، اگرچہ آج کا حکمران ہے جو بھی ہے وہ در پردہ ہے، پردے کے پیچھے ہے یا باہر ہے، کیا وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر چین نے پوری دنیا میں سب سے پہلے طالبان کی حکومت تسلیم کی اور امریکہ نے نہ کی، کیا پاکستان کے حکمران تسلیم کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ حکمرانوں کی جو ذہنیت ہے وہ ذہنیت غلامانہ ہے، وہ غلام ہے، وہ آج کے نہیں ہے۔ وہ جب اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس وقت سے لے کر آج تک جو لوگ برسر اقتدار رہے ہیں ان کو ڈکٹیشن کہاں سے ملتا ہے؟ آج آپ کے پارلیمنٹ میں قانون سازی اگر معاشی میدان میں ہو تو IMF کے ڈکٹیشن میں قانون سازی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آج منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے حوالے سے قانون سازی ہوتی ہے تو FATF کے کہنے پہ ہوتی ہے۔ اگر آج آپ قانون سازی کرتی ہیں تو مجلس شورا پارلیمنٹ کو نظر انداز کرتے ہیں، تم آرڈیننس کے ذریعے قوانین مسلط کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سبق تو اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ چین ہمارے پڑوس میں، کیا چین سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ نظام حکومت کس طرح چلانا ہے، یعنی کرپشن کو ختم کرنا ہے، کس طرح ختم کرنا ہے؟ 3 چیزیں ہیں ریاست کے لیے، ایک ہے نظریہ، ایک ہے جغرافیہ، ایک ہے آپ کی معیشت،
اور یہی 3 باتیں ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے. اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا، ایک امن کی بات کی. وارزق اہلہ من الثمرات، رہنے والوں کے لیے معیشت کی بات کی. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، نظریے کی بات کی، خدا پرستی نہ کہ ہوس پرستی. آج آپ دیکھیں حکمرانوں میں، پوری امت مسلمہ کے حکمرانوں میں بھی دیکھیے، آپ کے حکمرانوں میں بھی دیکھیے، کیا ہمارے امت مسلمہ کے حکمرانوں کی وجہ سے ہر ملک کا جغرافیہ ان کی وجہ سے ان کو چیلنجز اور مشکلات اور خطرات کا سامنا ہے. جغرافیے کو مقبوضہ کشمیر آپ کے سامنے، اور آپ کے نظریے کو خطرات کا سامنا ہے. آپ کے آئین میں اسلامی دفعات ہے، ناموس رسالت ہے، ختم نبوت ہے، کیا اس پر حملے نہیں ہو رہے؟ تو جب نظریہ بھی خطرے میں، آپ کا جغرافیہ بھی خطرے میں، اور معیشت تباہی کی طرف، پوری دنیا میں سیاست، معیشت، دولت، حکومت، یہ کس کے قبضے میں؟ اسی رجیم کے قبضے میں جو 20 سال سے افغانستان میں لڑ رہا تھا. تو حکمرانی میں تو آپ بھی شریک رہے نا حافظ صاحب، حکومتوں کو. دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، اگر ہم ان اصولوں پہ جاتے ہیں جو اسلامی فلاحی ریاست ہے، 3 مرحلے ہیں ہمارے لیے. ایک ہے قوت نافذہ، تاکہ آپ ایک چیز پریکٹیکلی طور پر نافذ کریں. اس کے لیے A to Z آپ کو قوت نافذہ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. جیسے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اگر برائی نظر آ جائے تو برائی روکے ہاتھ سے. ہاتھ کا مطلب کیا؟ آپ حاکم ہو، آپ کے پاس قوت نافذہ ہے، تم روک سکتے ہو. لیکن جب وہ نہ ہو تو پھر کیسے روکیں گے؟ تو پھر وہ کہتے ہیں فبلسانی ہی، نصیحت کے ذریعے، واعظ کے ذریعے، سیاسی حکمت عملی کے ذریعے، دعوت کے ذریعے آپ روک سکتے ہیں. اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر کم سے کم دل میں تو نفرت کرے برائی سے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اگر ہم قوم سبق لیتی ہے، لیکن جو قیادت کرنے والے لوگ ہیں اس میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے، وہ ذہنی طور پر غلام ہے. احمد جواد صاحب، قیادت تو اب آپ کی پارٹی کے ہاتھ میں ہے. کہتے ہیں کہ اس چنگل سے، اس شکنجے سے نکلنا، اس دیواروں کو توڑنا اتنا آسان ہے؟ دیکھیں بڑی کمپلیکس سچویشن ہے. ایک چیز میں تھوڑا سا ضرور اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا. وہ جو ایک ڈیبیٹ آج کل میڈیا میں نے دیکھا ہے کہ افغانستان کی حکومت کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. میرا اس میں ایک بڑا بنیادی سا سوال ہے. افغانستان اقوام متحدہ کا رکن ہے، اور اس میں حکومت الیکشن کے ذریعے بھی آ سکتی ہے، ملٹری کو کے ذریعے بھی آ سکتی ہے، جیسے کہ ہر ملک میں. ہمارے ملک میں بھی ملٹری کو ہے. تو یہ سوال کہاں سے آ گیا کہ حکومت کو ماننا ہے یا نہیں ماننا؟ افغانستان ممبر ہے UN کا، اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، اس وقت ہمارا سفارت خانہ وہاں پہ آئی تھنک سب سے زیادہ ایکٹیو ہمارا ہی سفارت خانہ ہے. اس لیے کہ وہاں سے جو PIA کی فلائٹس وغیرہ ہیں، جو عملہ ہے، وہ زیادہ تر جو ہے ان کو ٹرانسپورٹ ہم ہی کر رہے ہیں. افغانستان کا بھی یہاں پہ سفارت خانہ کام کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی آفیشیل کوئی ایسا ہے کہ اس میں جی کوئی پراپر اس کو ایک حکومت چینج ہوئی ہے، میرے حساب سے تو افغانستان میں ایک گورنمنٹ، وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، انٹرنل معاملہ ہے، کہ آج کل وہاں پہ اشرف غنی کی حکومت تھی، آج وہاں پہ طالبان کی حکومت ہے. اس میں کوئی باہر کے ملک کا کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کو مانے یا نہ مانے؟ یہ تو افغانستان نے فیصلہ کر لیا. انہوں نے فیصلہ کر لیا. انہوں نے چاہے وہ طالبان کے ساتھ کھڑے ہو کے کیا، یا طالبان کے ساتھ جنگ میں مل کے شامل ہو کے کیا، یا سرنڈر کیا. یہ وہ ہے نا، جیسے آپ کی ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے تو سینکشنز لگ جاتے ہیں. دیکھیں وہ ایک الگ چیز ہے. دیکھیں سینکشنز جو ہیں وہ تو دیکھیں کیوبا کے اوپر بھی لگی، سینکشنز ایران کے اوپر بھی لگی. لیکن کبھی آپ نے کوئی یہ سوال سنا کہ کیوبا کی حکومت کو نہیں تسلیم کرنا، نارتھ کوریا کی حکومت کو تسلیم نہیں کرنا، ایران کی حکومت کو تسلیم نہیں کرنا؟ سینکشنز ایک الگ چیز ہے کہ وہ امریکہ پاکستان پہ بھی لگاتا رہا ہے اور ممالک پہ بھی لگاتا رہا ہے. ابھی اس نے افغانستان پہ بھی ایک قسم کا آغاز کر دی ہے کہ اس نے وہ جو ان کے $9.5 بلین تھے وہ فریز کر دیے. یہ اب وہ آرم ٹویسٹنگ شروع ہوگی نا، کہ ہماری شرائط اور ہماری کنڈیشنز پوری ہوں گی تو ہم کہنا ہے کہ افغان ریاست ایگزسٹ کرتی ہے، اور کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کو کوئی بھی ملک اس کو کیا حق پہنچتا ہے. افغان عوام جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے، وہ الیکشن سے کریں یا وہ ایک جنگی جدوجہد کر کے وہ ایک حکومت بناتے ہیں. کسی کو حق نہیں پہنچتا دنیا میں کہ وہ اس کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرنے کی بات کرے. وہ حکومت ہے افغانستان کی، اور افغانستان UN کا ممبر ہے. ٹھیک. امیر العظیم صاحب، اب یہ جو پاکستان میں ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز ہیں،
یہ آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ جب ایک افغانستان میں سچویشن جب گرم ہوئی تھی تو متحدہ مجلس عمل اور بڑی پاپولیرٹی حاصل ہوئی، حکومت بھی بن گئی، اتنے لوگ بھی الیکٹ ہو کے آئے پہنچے اسمبلی میں، ساری ریلیجس پارٹیز جمع ہو گئیں۔ اب یہ جو چینج آئی ہے تو پاکستان کی جو ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیے یہ کوئی اچھا شگون ہے، کوئی پازیٹیوٹی آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو کوئی روم ملے گا، کوئی فائدہ ہوگا اس سے؟ نہیں، میرا خیال ہے ضرور ہوگا، صرف پاکستان کی ریلیجس پارٹی نہیں، پاکستان کی عوام کو بھی ملے گا۔ انڈیا کے جتنے بھی کونسلیٹ ختم ہو گئے، ہمیں انشاءاللہ سکون ملے گا۔ جو کچھ بلوچستان میں تخریب کاری ہو رہی تھی، پاکستان کے اندر ہو رہی تھی، وہ بڑی حد تک اس پر قابو پایا جا سکے گا۔ مسئلہ ریلیجس پارٹیز کا نہیں ہے، مسئلہ تو حکومت اور بڑی بڑی اپوزیشن پارٹیوں کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج بھی اگر ہمارا فارن آفس یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت کی جو کابل انٹرم سیٹ اپ ہے اس کے بارے میں ہم فیصلہ عالمی برادری کے رد عمل کو دیکھ کر کریں گے، تو یہ غلط ہے۔ اسی طرح سے میں آپ کی وساطت سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے پچھلے کچھ ہفتوں میں کابل کے ایک سرکاری وزیر کے ساتھ لندن کے اندر ملاقات کی۔ اب بھیجے نا جی مبارکباد کا خط کابل کے اندر ان لوگوں کو جنہوں نے رات کے شب خون کے اندر نہیں کابل کو ٹیک اوور کیا، عوامی جدوجہد کے ذریعے وہ کابل کے اندر پہنچے ہیں۔ بلاول زرداری کو کہیں کہ مبارکباد کا پیغام دیں، تب پتہ لگے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو دیا ہے، امیر العظیم صاحب جی دیا ہے، جی فضل الرحمان صاحب نے دیا ہے، سراج الحق صاحب نے دیا ہے، باقی بھی پارٹیوں نے دیا ہے۔ میں تو بات کر رہا ہوں کہ بڑی پارٹیوں کی جو کہتے ہیں کہ 2/3 میجورٹی ہے، ہمارے پارلیمنٹ کے اندر بڑی اکثریت ہے، ہمارے پاس بڑا ووٹ بینک ہے۔ بھئی پاکستان کے عوام تو ان کو سیلوٹ کر رہے ہیں۔ آپ پورا سوشل میڈیا دیکھ لیں۔ اب آپ مذمت کریں فیس بک کی جو یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے طالبان کی تائید کی تو تمہارا اکاؤنٹ ختم کر دیں گے۔ یہ بڑی بڑی پارٹیاں اور یہ حکومتیں جو ہیں وہ کیوں نہیں اس کے اوپر رد عمل کر رہی؟ آپ بھارت کے اندر انتخاب کے اندر ایک نئی حکومت بنتی ہے تو آگے بڑھ بڑھ کے انہیں آپ سلام پیش کرتے ہیں، خراج تحسین، مبارکباد کے خطوط، اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اوتھ ٹیکنگ کے اندر جائیں گے۔ یہ ساری پارٹیوں کا حال ہے۔ اب کابل کے اندر یہ ان کا امتحان ہے، جب تک امریکہ ان کو اجازت نہیں دے گا نہ یہ کو مبارکباد کا خط لکھیں گے نہ ان کو کوئی سلام پیش کریں گے۔ یعنی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو طالبان کو مبارکباد دینے کے لیے بھی امریکی اجازت درکار ہے؟ امیر العظیم صاحب میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے فارن آفس نے کل جو بیان دیا کہ جی عالمی برادری کا رد عمل دیکھیں گے، پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب بھی خاموش ہیں، بلاول زرداری بھی خاموش ہیں، باقی ہر معاملے میں آپ روز بیان دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ برادر ملک ہے، ہمیں اپنے حوالے سے فیصلے کرنے چاہیے۔ آپ لیڈ کریں، یہ موقع ہے، آپ آگے بڑھیں، پوری عالمی برادری آپ کے پیچھے آئے گی۔ حافظ صاحب، امیر العظیم صاحب کہتے ہیں کہ آپ لیڈ کریں، برادری آپ کے پیچھے آئے گی۔ اور اس کے حافظ صاحب بات یہ بدقسمتی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہم آج بھی ذہنی طور پر غلام ہیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ 3 چیزیں ہیں، آپ کا جغرافیہ ہے، آپ کی معیشت ہے، آپ کا نظریہ ہے۔ یعنی آپ اپنے نظریے کے مطابق جو ہم اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں، مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، اس کی قیام کی بات کرتے ہیں، کیا آپ اس کے مطابق قانون سازی کرتے ہیں؟ FATF کے کہنے کے مطابق تم نے جو بھی قانون سازی کی یہ آئین 73 کی آئین کے خلاف ہے۔ تم IMF کے اشارے پر جو بجٹ بناتے، عوام پر جو آئے روز چیزوں کی، بنیادی چیزوں کی قیمتیں بڑھاتے ہیں، تو آپ کی معیشت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور تیسری بات، آپ کا جغرافیہ ہے۔ کشمیر 73 سال میں اس سٹیج پہ نہیں پہنچا تھا جو آج پہنچ چکا ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، آج بھی میں نے پہلے بھی آپ کو کہا، میں نے کہا کہ کس کو آپ دیکھتے ہیں؟ میں عالمی برادری کو دیکھتا ہوں کہ وہ کیا فیصلہ کریں گے۔ جب دوحہ میں امریکہ، کابل، طالبان بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل نکالنا ہے، تو طالبان بھی مذاکرات کی بات کرتے تھے، کابل بھی مذاکرات کی بات کرتے تھے، امریکہ بھی مذاکرات کی بات کرتے تھے، روس، چین بھی مذاکرات کی بات کرتے تھے۔ ہم جیسے لوگ، سیاسی لوگ، ریلیجیس ہے، جو بھی ہے، ہم نے بھی مذاکرات کی بات کی۔ آج بھی جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ طالبان نے جو مفاہمت کا، مذاکرات کا سیاسی انداز میں ایک آغاز کی ہے، جیسے آج گلبدین سے، عبداللہ سے، حامد کرزی سے بیٹھ کے کہ حکومت کی تشکیل کیا ہوگی، اس کی شکل کیا ہوگی، اس کی صورت کیا ہوگی، یہ بہت بڑی چینج ہے۔ خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ کیا انسانیت کو جو حق، جو عزت اسلام نے دی ہے،
इंसानियत को, वलक़द कर्रमना बनी आदम, उसको जो इज़्ज़त दी है बनी आदम कहा है, मुसलमान नहीं कहा है। और ख़वातीन को जो इज़्ज़त दी है इस्लाम ने, यानी आज तो हमें कहते हैं कि सन 1949 में जो चार्टर बनाया अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हुकूक़ के हवाले से, लेकिन कुरान तो 1400 साल पहले, बाकायदा एक चैप्टर है सूरत निसा ख़वातीन की सूरत में, यानी मर्दों के लिए बाकायदा चैप्टर, बाकायदा सूरत नहीं है, लेकिन ख़वातीन के लिए इसका माना है कि माशरे की अहमियत की हामिल मखलूक है, इंसान है वो। तो जब वो ख़वातीन के हुकूक की बात करते हैं, मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं, अब ज़रूरत किस बात की है? पाकिस्तान जिस तरह उन्होंने सहूलतकारी का किरदार अदा किया, जब मुशर्रफ मिल के छड़ाई की अमेरिका ने अफगानिस्तान में, उधर भी आपने सहूलतकारी का काम किया, सहूलतकारी का किरदार। आज अगर आप कहते हैं कि मुज़ाकरात में भी हमने सहूलतकारी का किरदार अदा किया, फबीहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक और काम भी करें। इस अफगानिस्तान को पुरअमन मुस्तहकम अफगानिस्तान किस तरह बनाना है? आप है, चीन है, ईरान है, रूस है, तुर्की है, ये मिल के चीन और रूस दोनों यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर ममालिक है मुस्तकिल। क्या कर सकते हो? अफगानिस्तान को कैसे स्टेबल बना सकते हो, कैसे पुरअमन बना सकते हो? अफगान चाहता है कि अमन हो, यानी 9 दिन में पूरी अफगानिस्तान को कंट्रोल करना मुज़ाहमत क्यों नहीं हुई? वो इसलिए नहीं हुई, हाफिज़ साहब, हमें पता है कि आम लोग इसको कब्जा समझते थे। वो आज मैं बीबीसी का आर्टिकल पढ़ा जिसमें वो कहते हैं कि तालिब ने कहा था अमेरिकन को कि तुम्हारे पास घड़ी है और हमारे पास वक्त है। तो अब जो है ना वो प्रूव हो गया है। जो अमीरुल अज़ीम साहब ने बात की कि पीपल्स पार्टी नून लीग को मुबारकबाद देनी चाहिए, पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को मुबारकबाद देनी चाहिए तालिबान। मैं ये कह रहा हूँ, हर पार्टी का फैसला अपना है। ठीक, पीपल्स पार्टी क्या फैसला है, उनकी क्या हिकमत अमली है, मुस्लिम लीग की क्या हिकमत अमली है, उसमें मैं दखल अंदाजी नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, क्या पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के हक में है या कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, मैं एक वक्फा ले लूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो अहमद जवाद साहब फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, अहमद जवाद साहब, अमीरुल अज़ीम साहब हमारे मेहमान हैं। अहमद जवाद साहब, इतनी गंभीर सूरत हाल में वो कंसल्टेशन कर रहे हैं सब ग्रुप से, सारी चीज़ों से, सब कुछ। यहाँ भी अपोजिशन कह रही है कि कम से कम ये इतने बड़े चैलेंजेस हैं, पार्लियामेंट का सेशन बुलाएं, लोगों के साथ बात करें, चीज़ें करें। आप अपने लोगों के साथ आप कहते हैं जी हम इधर सहूलतकारी करा रहे हैं, उधर करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसकी चीज़ें सुलह करा रहे हैं, इधर ना अपने लोगों से आप सुलह करने पर तैयार हैं, ना उनको साथ बैठने पर तैयार हैं, ना बिठाने पर तैयार हैं। तो थोड़े से ईगो को पीछे करके ये जो नेशनल इम्पोर्टेंस के जो इश्यूज़ हैं, इस पे तो कम से कम मशावरत करनी चाहिए। देखिए हाफिज़ साहब, ईगो का कोई मसला नहीं है। आपको याद होगा कि अपोजिशन की तमाम टॉप लीडरशिप को एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी गई थी। ये अफ़गानिस्तान का मसला अब स्टार्ट ही हुआ था, तो उस वक्त ब्रीफिंग दी गई थी, उनको बताया गया था कि क्या हो रहा है, पाकिस्तान का क्या उसमें भी खान साहब नहीं थे, और फिर वहाँ ये तय पाया था कि दूसरी होगी, वो भी नहीं हुई। देखें, वो सिक्योरिटी ब्रीफिंग तो मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से दी जानी थी, और जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक है तो उन्हें तो ऑलरेडी सब कुछ ब्रीफ्ड है। तो ये उस ब्रीफिंग का बुनियादी तौर पे मकसद अपोजिशन को ब्रीफ करना था, और वो वहाँ पे मौजूद थे। और आपका सवाल भी यही है, सब तो बड़ी सिचुएशन चेंज हो गई, उस वक्त कुछ और थी। और उसके बाद अभी आई थिंक कल या परसों सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ है, जिसमें सूरत हाल के ऊपर पूरा उसको रिव्यू किया गया है, उस पर डिस्कशन हुई है, डिबेट हुई है। अब पार्लियामेंट का देखें एक बड़ा सेंसिटिव इस वक्त इशू है। आप देखें कि अभी हम टॉक शो में भी बैठे हुए हैं, तो इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे सवालात हैं कि जिसका अभी जवाब जो है वो शायद मुनासिब नहीं होगा। एक तरफ ठीक है, ये कहा जा रहा है जी कि अवामी रद्द-ए-अमल के इंटरनेशनल रद्द-ए-अमल के बाद हमने अपना करना है, लेकिन देखें अगर आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी देखते हैं तो आप इसी तरह से चलते हैं ना। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का मकसद यही होता है कि आप पूरी दुनिया के साथ चलते हैं ना। There should be a difference between diplomacy and hypocrisy. नहीं, ये हिपोक्रेसी नहीं है। देखें हमारी जो तालिबान के साथ है, जितनी आपको पता है मुज़ाकरात हुए हैं, पाकिस्तान उसका हिस्सा है, हर मौके के ऊपर, हर कदम के ऊपर तालिबान की प्रॉपर कंसल्टेशन रही है। पाकिस्तान में अमेरिका की बमबारी में भी सहूलतकार थे, पकड़वाने में भी सहूलतकार थे,
ریڈ کارپیٹ بچھا تو اس میں بھی سہولت کار ہیں، مطلب پہلے غلط تھے اب صحیح ہیں، اب صحیح ہیں، کل غلط ہوں گے، ہیں کیا؟ اب دیکھیں نا حافظ صاحب، یہ تو ہماری ہسٹوریکل بلنڈرز ہیں، ہمیں اس کو اوپنلی اس کو ڈسکس کرنا چاہیے، اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس کو اون کرنا چاہیے، یہ تو بالکل ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم تو امریکہ کی جنگیں لڑتے رہے ہیں پچھلے 40 سال بڑی سے بڑی شخصیات اگر آگے کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی، اب آپ بتائیں پھر کیا کچھ ہے؟ بھائی غلطی ہوئی تو پھر غلطی کرنے والے کو بھی تو کسی کو فکس اپ کرنا چاہیے، نہیں بھائی ہو گئی غلطی، کشمیر پہ غلطی ہو گئی، مجاہدین تیار کیے غلطی ہو گئی، فلانی چیز ہو گئی غلطی ہو گئی، اب ہم نہ لڑ سکتے ہیں کیونکہ ہماری اکانومی ٹھیک نہیں ہے، اب یہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ نہیں ہے، کل کو کوئی اور آئے گا وہ کہے گا جی 20 سال پہلے جو باتیں ہوئی تھی وہ غلطی ہو گئی، تو اب بتائیں کہ ہم کدھر جائیں گے؟ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کل جو آئے گا وہ کیا کہے گا، لیکن یہ ہے کہ میں آج کی تاریخ میں جو ماضی ہے ہمارا، وہ میں اور آپ ہم بات کر اس کو سکتے کفارہ تو ادا کرنا چاہیے نا، وہ تو ہم بات کر سکتے ہیں نا کہ ہمارے سے غلطیاں ہوئی ہیں، امریکہ کی جنگ لڑنے کی غلطی ہوئی ہے، اور آپ کو یہ بات اپریشیٹ کرنی پڑے گی کہ پچھلے 20 سال میں اگر پاکستان میں اگر ایک لیڈر تھا جو کہ لگاتار یہ کہہ رہا تھا پرویز مشرف صاحب نے افغانستان کا ملٹری سلوشن نہیں، پیسفل سلوشن ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ ایک پیس مارچ بھی عمران خان لے کے گئے تھے ڈرون حملوں کے خلاف، میں خود اس کا حصہ تھا۔ پرویز مشرف کو ذمہ دار سمجھتے ہیں آپ؟ میں بالکل اس کو پرویز مشرف کو کیوں نہیں ذمہ لے دار کے آتے سمجھتا ہوں۔ اس کو، اور کیوں نہیں یہاں پہ پھر آپ دیکھیں اس کے اوپر ایک میں کیا کہہ سکتا ہوں، جبکہ کورٹ کا ڈیسیشن موجود ہے اور اس کو اس ملک سے جو بھگانے والے تھے وہ حکومتیں ماضی کی تھیں، انہوں نے ان کو بھگایا بھی ہے، ٹھیک ہے، کورٹ سے وہ ریکوائرڈ ہیں اور ملک سے وہ بھاگے ہوئے، میں تو بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بھگانے والے بھی تھے اور وہ بھاگنے والے بھی تھے، امیر العظیم صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ خود بھی بھاگے ہیں۔ جی وہ بھاگے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل۔ اور وہ بھی کوششیں آپ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کو وطن واپس لانے کے لیے اور لوگوں کو، تو کوششیں تو کہیں پرویز مشرف صاحب کو بھی وطن واپس لانے کے لیے ہونی چاہیے۔ دیکھیں بالکل ہونی چاہیے، جو بھی کوئی اس ملک سے بھاگا ہوا ہے، قانون سے بھاگا ہوا ہے، قانون کا اس کے بارے میں فیصلہ ہے، جس طرح سے ہم کہتے ہیں نواز شریف کنوکٹ ہے، تو کہ مشرف کے اوپر نہیں ہے فیصلے، اس کے اوپر بھی فیصلے موجود ہیں، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو سپریم کورٹ نے ڈسمس کر دیا تھا، لیکن ان کے اوپر مقدمے بھی موجود ہیں، کورٹ کے ڈیسیشنز بھی ہیں، ہی از وانٹیڈ، کورٹس کے اندر وہ وانٹیڈ ہے۔ شہزاد اکبر صاحب کو کہیں نا ان کے لیے بھی تھوڑی کوشش کریں، جتنی ساری توانائیاں انہوں نے لگا دی ہیں نواز شریف صاحب کے لیے، تو تھوڑی کوئی 5-10% پرویز مشرف صاحب کے لیے بھی لگا۔ دیکھیں سب کے لیے ہونی چاہیے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ این آر او کسی کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے، ماضی میں این آر او بھی ہوتے رہے، لوگ بھاگتے بھی رہے اور واپس آگے، عام معافی بھی ہوگی، نہ این آر او ہونا چاہیے۔ کوئی بھی اس ملک سے بھاگا ہوا ہے، کسی نے اس ملک کا آئین توڑا ہے، کسی نے اس ملک کو لوٹا ہے، سب کے لیے برابر، ان سب کو واپس لانا چاہیے اور ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ اچھی بات ہے امیر العظیم صاحب۔ اب یہ جو کل ہم ویژول دیکھتے تھے کہ کوئی داڑھی والا بندہ، اس نے امامہ پہنا ہوا ہے، پگڑی پہنی ہے، وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ یہاں کے مذہبی طبقے کے اوپر بھی آتا تھا۔ اب اگر فرض کیا کہ طالبان، ہم سب کی نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں، وہ بڑا اچھا کوئی اسلامی فلاحی ریاست افغانستان کو بنا دیتے ہیں، وہاں کوئی اچھا ماڈل بنا کے اس میں سکسیس ہو جاتی ہے اسٹوری، اس کا کتنا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا ہمارے یہاں کے مذہبی طبقے کے اوپر؟ بہت بڑا ہوگا۔ ٹھیک، بس اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں مواقع دینے چاہیے، جس طرح سے ان کے خلاف پہلے بھی سازشیں ہوتی رہی ہیں۔ سازش یہ ہوتی تھے شروع میں مجاہد، پھر ایک وقت آیا کہ امریکہ نے کہا یہ مجاہد نہیں، یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، پھر ایک وقت آیا کہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہے، فنڈامنٹلسٹ ہیں، پھر ایک وقت آیا کہ فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے، ٹیررسٹ ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان کی گورنمنٹ بھی امریکہ کے پیچھے چلتی رہی ہے۔ اب بھی یہ وقت ہو سکتا ہے کہ امریکہ پھر سازشوں کا جال بچائے، وہ جو مرضی کرتا رہے، لیکن پاکستان کو اس ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے۔ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح سے افغانستان کے اندر انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا، اب ہمیں بھی کچھ آگے بڑھنا چاہیے۔ یعنی ملا برادرز آپ کے یہاں پر قید تھے، آپ نے ان کو رہا کر دیا۔ پاکستان میں ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے افغان طالبان کے ساتھ کہیں نہ کہیں ان کے لیے دعا کی، ان کے ساتھ کوئی میل ملاپ کیا، وہ مسنگ پرسنز کے اندر شامل ہیں۔ آپ ان کو رہا علاج کرنے والے ڈاکٹر، آپ کی عافیت، کسی نے علاج کیا تو وہ بھی پکڑا گیا، کسی کے گھر پہ آگے کسی نے کھانا کھایا تو وہ بھی پکڑا گیا۔ جی میں کہتا ہوں کہ جی اب ان سب چیزوں کو ختم کریں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کو واپس لے کر آئیں۔ عمران خان کیوں نہیں واپس لے کر آ رہے؟ انہوں نے ایک بڑا کیس اٹھایا تھا،
جائیں اور جا کے اقوام متحدہ میں تقریر کریں، کو بات کریں، یہاں سے وفد بھیجیں، یہاں کی عدالتوں میں کوئی فیصلہ کریں، امریکہ کی عدالتوں میں جا کے پرسو کریں. آپ ایک پرامن ماحول ان لوگوں کو دیں گے انشاءاللہ تعالی، وہ دنیا کو حیران کریں گے. وہ نیلسن منڈیلا کی طرح افغان طالبان کو جس طرح سے آپ نے رہا کیا ہے، تو افغان طالبان کے ساتھ ہمدردی رکھنے کے الزام میں جو لوگ گرفتار ہیں یا گمشدہ ہیں یا جیلوں میں ہیں، اب ان کے لیے بھی سہولت اور مراحت ہونی چاہیے. یہ ہے پوائنٹ آپ کا. میں نے تو آپ سے کہہ دیا نا، ٹھیک. میں نے تو ظاہر ہے یہ بات زور دے کر اٹھائی ہے. میں یہاں سے نکال کے عافیہ صدیقی تک لے کر جاتا ہوں جو امریکہ کی قید کے اندر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بھی امریکہ کی قید میں بہت سارے لوگ پاکستان کے بھی موجود ہیں. ٹھیک. حافظ صاحب وہ کہتے ہیں جی جو اگر وہ غلط کیا تھا آپ نے دوسری جنگ میں، تو پھر جو اور جن لوگوں کو آپ نے رگڑ دیا اس پورے عرصے کے دوران، اب ان کو بھی تو کمپنسیٹ کرے. دیکھیے حافظ صاحب، بات یہ ہے، آپ نے احمد جواد صاحب سے پوچھا اور عمران خان نے اسمبلی میں بجٹ کے اجلاس کے دورانیے میں بھی بہت ببانگ دوہل کہا، اور کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ جو بھی پڑھتا ہے وہ بہت بڑا غیرت مند ہوتا ہے. ٹھیک. اور میں نے جواب دے دیا کہ میں افغانستان کے خلاف پاکستان کو ایئرپورٹ نہیں دیتا ہوں، یعنی ایئر بیس بھی نہیں دیتا ہوں، لیکن ایئر سپیس تو دیا ہے، ایئر سپیس دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر غیرت کی بات ہے، خودداری کی بات ہے، آپ نے سوال کیا کہ مشرف نے سارا کچھ، عمران خان نے کہا کہ یہ سب کچھ مشرف نے کیا ہے، مشرف نے کیا ہے، یہاں تک کہ لوگ امریکہ کے حوالے کر کے عافیہ صدیقی سمیت جو اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، ڈالر وصول کیے، پیسے وصول کیے، 70,000 لاشیں ہم نے دی، شہداء ہم نے دی، 150 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے گنوا کے. پھر سوال یہ ہے، آپ خوددار ہے، موجودہ حکومت میں خودداری ہے، غیرت ہے، تو مشرف کے کیبنٹ میں جو لوگ تھے ان میں سے 17 لوگ آج عمران خان کے کیبنٹ میں موجود ہے. پہلے تو ان 17 کو فارغ کر دیں نا، اس ڈیسیجن میں تو وہ 17 لوگ شامل تھے، ان 17 کو فارغ کر دیں. بلکہ 17 تو کیا، 12 اکتوبر کے کھو میں، مشرف کے ریفرنڈم میں، ان کی 2001 کی پالیسی میں، موجودہ لیڈرشپ ان کی پی ٹی آئی کی وہ ساتھ تھے. پہلے تو آپ استعفیٰ دیں. پھر اگر آپ قانون کی پاسداری کی بات کرتے ہیں، ان کو یہ سزا ملنی چاہیے. سیٹھ وقار مرحوم نے فیصلہ سنایا، جواد بھائی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے پھر اس کو سسپینڈ کیا، اس فیصلے کو. لیکن آپ نے کیا کیا؟ جب انہوں نے فیصلہ دیا، آپ کے وزیر قانون نے، جو رات کو وزیر ہوتا ہے اور دن کو فقیر ہوتا ہے، آپ کے وہ وزیر قانون نے اور آپ کے جو وہ منصور، کیا نام تھا، ایڈوکیٹ جنرل منصور، وہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ مغفرت کے لیے سیٹھ وقار، ان کو پاگل نہیں کہا. کیوں کہا؟ آئی جی آئی کے حوالے سے جو کیس ہے، اصغر خان کیس، وہ ایف آئی اے میں پڑا ہے، ان کو اٹھا سزا دینا. نواب اکبر خان بگٹی کو کس نے ہٹ کیا؟ اس فیصلے میں مشرف کے ساتھ شیخ رشید بھی تھے. کم سے کم شیخ رشید کو تو فارغ کر دیں. لہذا خودداری اور غیرت، آپ نے جو کہا کہ سزا دے، کس نہیں ہے سزا اور جزا کا کوئی جزا. مشرف کے فیصلوں میں شریک جو لوگ تھے، پھر ان سب کو بالکل کرنا چاہیے. وہ سارے ان کے کیبنٹ میں بیٹھے. نہیں، میں آتا ہوں. مشرف کا ایک بڑا اسٹرانگ بازو جو تھا وہ ایم ایم اے تھی. میں آ رہا ہوں اس پر. اگر ایم ایم اے اور امریکہ کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی جو آج عمران خان سے کہی جا رہی ہے. بات کر لوں. ایم ایم اے تھی. ایم ایم اے اپوزیشن لیڈر مولانا فضل الرحمان صاحب تھے. اگر آپ کے پی کی بات کرتے ہیں کہ کے پی میں ہماری حکومت تھی، تو گزشتہ نواز شریف وزیر اعظم تھے، 5 سال کے پی میں آپ کی حکومت تھی، تو کیا آپ اپوزیشن میں تھے یا نواز شریف کے ساتھ تھے؟ نواز شریف وزیر اعظم تھے، آپ کے پی میں آپ کی حکومت تھی، پھر بھی آپ اپنے آپ کو اپوزیشن کہتے تھے. ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن لیڈر ہے 2002 میں، اور کے پی میں ان کی حکومت ہے، جس کو آپ فرینڈلی کہتے ہیں. لیکن آپ فرینڈلی مشرف نہیں ہے جو آپ نے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین مولانا فضل الرحمان تھے مشرف کے دور میں. اچھا، لاسٹ احمد جواد صاحب، یہ پاکستان کی ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز کو اگر آکسیجن ملتی ہے افغانستان کی کوئی اسلامی ویلفیئر اسٹیٹ کے نتیجے میں، ماڈل سے لوگوں کا اثرات تو ہوتے ہیں ریجن میں، پاکستان کی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو خطرہ ہوگا اس سے؟ اور یہاں پہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے، ان کے اوپر اگر وہ 3 سال سے اب مدینہ کی ریاست کی بات کر رہے ہیں، وہ اگر 3 مہینے میں وہاں پہ مدینہ کی ریاست جیسے اقدام کر لیتے ہیں، تو لوگ کہیں گے نہیں کہ بھائی صاحب آپ کدھر؟
دیکھیں جیسے آپ نے پہلے بھی میرے سے یہ سوال کیا تھا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ افغانستان اور پاکستان کے دیکھیں حالات بڑے ڈفرینٹ ہیں. وہ ایک سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں پچھلے 40-50 سال سے اگینسٹ دی ایکسٹرنل فورسز. ان کا مقابلہ ایکسٹرنل فورسز کے ساتھ ہے، اور اب وہ دوسری دفعہ ان کو شکست دے کے اب انہوں نے اپنی حکومت بنا لی، اور آنے والے وقت میں دیکھیں گے وہ کس طرح وہ اچھا ماڈل بن گئے تو کتنا پریشر ہوگا آپ کے اوپر. دیکھیں ہمیں میرا تو خیال ہے کہ ہمیں خود ایک اچھا ماڈل بن جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کا انتظار کریں کہ وہ کیا بنتے ہیں. 3 سال سے تو ہم انتظار کر رہے ہیں. دیکھیں اب یہ ایک اور بحث ہے، اس میں حکومت کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے، اکنامک ٹیک آف آپ کے سامنے ہے، کووڈ میں جس طرح سے حکومت کی اسٹریٹجی کامیاب ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس حکومت کی خارجہ پالیسی جس طرح سے کامیاب ہوئی ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ چیزیں تو اس حکومت کے بارے میں ایک اچھے انڈیکیٹرز دیتی ہیں. اب آگے جو 2 سال ہیں اس میں ہم الیکشن ریفارمز اگر کر لیں اور ایک اچھے الیکشنز کروا دیں کہ جس کے اوپر سب کو ٹرسٹ ہو، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کہیں سے اور کوئی انسپریشن کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم اپنے ملک میں سوسائٹی میں اتنا پوٹینشیل ہے ہماری سوسائٹی کے اندر اور ہمارے لوگوں میں کہ ہم اپنی جو غلطیاں ہیں اس کو سدھار سکتے ہیں. امیر عظیم صاحب وقت ختم ہو رہا ہے. جی ہماری خارجہ پالیسی ہے کہ مودی فون نہیں اٹھاتا ہے اور جو بائیڈن فون اور میں نے آج سوشل میڈیا پہ آج میں نے سوشل میڈیا پہ پہلے ہم پڑھتے تھے نا کہ کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے. آج میں نے کہیں لکھا ہے وہ پڑھا ہے کہ جو بائیڈن کی کال آنے تک ادھار بند ہے. اچھا یو این سیکورٹی کونسل میں بھارت صدارت کر رہا ہے اور بھارت کو ووٹ کس نے دیا؟ ان کی حکومت نے دی. اب یہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی. امیر عظیم صاحب لاسٹ حکومت کے لیے اب آپ کی سجیشن کیا ہے کہ حکومت اب ان حالات کے اندر کیا کرے؟ آپ اگر آپ ان کی پرائرٹی بنائیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اب میرا خیال ہے کہ انہیں کابل میں جو لوگ اب اس وقت آ گئے ہیں انہیں اچھا پیغام دینا چاہیے، ان کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، اور عالمی برادری کو بھی ایک شٹل ڈپلومیسی کے ذریعے ترکی، ایران اور سب لوگوں کو ساتھ لے جا کر کہنا چاہیے کہ بھئی ان کو اچھے مواقع دیے جائیں، انہیں کام کرنے کی اجازت دی جائے اور انہیں تسلیم کیا جائے. ٹھیک. حافظ صاحب لاسٹ سینٹنس سجیشن. میں نے پہلے بھی کہا اگر آپ واقعی افغانستان کو پرامن افغانستان چاہتے ہیں، مستحکم افغانستان چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ انڈیا کی مداخلت وہاں ختم ہوئی، جب آپ یہ تمام چیزیں، تو سب سے بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ چین طالبان سے رابطے میں ہے، ایران طالبان سے رابطے میں ہے، روس طالبان سے رابطے میں ہے، تو آپ پاکستان کیوں طالبان سے رابطے میں نہیں ہیں؟ آپ خود بھی رابطے میں رہیں. آپ دیکھیں کہ ہم کیسے اسٹیبل بنا سکتے ہیں افغانستان کو. بنیادی چیز افغانستان کا امن ہے. پرامن مستحکم افغانستان آپ کی پاکستان کے لیے نہیں، پوری خطے کے لیے اہمیت کی حامل ہے. کوئی شک کی بات نہیں ہے اس کے اندر. حافظ حمداللہ صاحب، احمد جواد صاحب، امیر العظیم صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. آئندہ ہفتے اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.